فضلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔ الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد بن عبد اللہ، نور من نور اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مزمل حسین جماعتی روحانی عالم کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز آج سے 6 سال پہلے ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے اس وظیفے پر لوگوں کے مشکل ترین کام اللہ کریم نے اپنے اسماء کی برکات سے، اپنے محبوب کی آل و عطرت کے برکت سے، اپنے فضل و کرم سے کر دیے۔ پھر اس کے بعد میں نے نام کے ساتھ اسم اعظم، ذاتی نام کے ساتھ اسماء باری تعالیٰ سے، وہ کافی محنت طلب کام ہے جو میں بہت سارے لوگوں کو یہ اسم اعظم نام کے حساب سے حساب کر کے دیا۔ اسم اعظم کا جو عامل ہوتا ہے، جب وہ عامل بن جائے پھر جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کریم اپنے فضل سے اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن اس وقت لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا بھی کوئی کرے، کام بھی کوئی کرے، اور اتنے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں کہ پتھروں کو، ستاروں کو، کپڑوں کو، رنگوں کو، نگوں کو ہم نے اپنا مشکل کشا بنا لیا ہے۔ یہ کپڑا پہنو گو تو یہ ہو جائے گا، یہ پتھر پہنو گو تو یہ ہو جائے گا، ستارہ وہاں سے نکلے گا وہاں پہنچ جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ جس مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کا مقدر لکھا ہے، نصیب لکھا ہے، اس مالک نے آپ کے لیے آرام، تکلیف، دکھ، آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر کسی کی وہ آزمائش تو کرتا ہے۔ پھر اس کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، آزمائش پر کیا کرتا ہے؟ تو جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے وہ آزمائش پر بھی اس کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو تو ہوتی رہے گی۔ میں مسلسل غالباً 6 ویک سے حج پر عرض کر رہا ہوں، چونکہ ایام حج ہیں، یہ بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ مسلسل اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ حج کیا ہے، ارکان حج کیا ہے، مناء عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، کعبہ شریف میں جاتے ہو وہاں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، صفا مروہ کیا ہے، جبل نور کیا ہے، یہ جبل ثور کیا ہے، جبل رحمت کیا ہے،
یہ جگہ، یہ پہاڑ، یہ پہاڑیاں، ان پہ جانا، رہنا، قیام کرنا، منام میں 3 دن کا قیام کرنا، عرفات کے میدان میں دن گزارنا، رات مزدلفہ میں رہنا، یہ ساری چیزیں میں نے مسلسل اس کو بیان کیا، اور اس میں ایک ہی بات تھی کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کریم اس کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے، اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ منام میں قیام کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرے وہ بندے، میرے وہ نبی برگزیدہ، میرے محبوب خلیل ذبی، انہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے جو کام کیا تھا، تم بھی اسی طرح اسی ادا کو اپناتے ہوئے، ان کی جگہوں پہ قیام کرتے ہوئے، میرا ذکر کرتے ہوئے رات دن گزارو۔ تو جس طرح میں ان پر راضی ہوں، انہیں اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، تم بھی اس مرتبے پر اگرچہ نبی کا مرتبہ نہیں پا سکتے، وہ خلیل والا مرتبہ نہیں پا سکتے، لیکن اللہ کے بندوں میں شامل تو ہو سکتے ہیں، اس کے خاص بندوں میں۔ اور خاص بندوں کو اللہ کریم نے اپنا قرب وہ عطا کیا ہے جس کو موسیٰ کلیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی، یا اللہ کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس پر تیری رحمت مجھ سے زیادہ ہو، علم مجھ سے زیادہ ہو؟ تو فرمایا ہاں موسیٰ، مجمع البحرین پہ چلا جا، وہاں جا کے دیکھ، میرا بندہ تجھے ملے گا۔ وہ سفر بیان کرنا مقصود نہیں میرا، میں نے پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کے خلیل نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا، مجمع البحرین پہ گئے، قرآن کہتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، اس اللہ کے خاص بندوں میں سے اس بندے کو پا لیا جس پر اللہ کا فضل بھی زیادہ تھا، رحمتا من عندنا وعلمنا من لدنا علما، اس کے پاس علم خاص تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے کچھ خاص ہیں جو اس کے خاص ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ اس کو خاص علم عطا کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اگرچہ ان اداؤں کو ادا کرتے ہوئے انسان نبوت کا درجہ، خلیل والا درجہ، وہ جو اللہ کے خلیل کو ملا ہے، وہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ جان کی بات تھی تو نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی ماوے تماشا لبے بام ابھی۔ بیٹے کی اولاد کی باری تھی تو اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا، اور قربان جائیں اس بیٹے کی عظمت پر۔ اس بیٹے نے بھی کہا بابا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جلدی کریں اس کام کو جس کا آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو یہ باپ بیٹے کا ذکر، ماں بیٹے کا ذکر، صفا و مروہ کا تذکرہ، دعائے خلیل، یہ میں مسلسل اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں چونکہ اللہ کے خلیل نے کعبہ شریف کو بنایا بھی اور اولاد خلیل نے اسے آباد بھی کیا، یہ اللہ کا پہلا گھر تھا، اس میں اللہ کے خلیل کے کارنامے بھی تھے، اور اللہ کے خلیل کی اللہ کی بارگاہ سے التجائیں بھی تھیں، دعائیں بھی تھیں۔ جب اولاد کو چھوڑا، جاتے ہوئے بھی ایک دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنی اولاد کو حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، اے میرے پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں نمازی بنا، وارزقهم من الثمرات، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلکم تشکرون، تاکہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ جب اولاد کو چھوڑا تب بھی دعا کی، کس کے لیے کی؟ اپنی ذریت کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد کی دعا کیا تھی؟ انہیں نمازی بنا، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ ان سے محبت کریں، اور انہیں رزق بھی عطا فرما۔ پتہ چلتا ہے کہ دعا اولاد کے لیے کریں تو یہ کریں کہ یا اللہ میری ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، ربنا یقیم الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، وارزقهم من الثمرات، رزق پھلوں کا عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے درس دیا ہم کو کہ اولاد کے لیے اگر دعا کرو، ذریت کے لیے اگر دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ پہلے نمازی کا کہا کہ میری اولاد کو اپنے بندہ، ایک خاص
عبادت گزار، نمازی، صلات پڑھنے والا بنا۔ پھر کہا کہ لوگوں کے دل کی طرف مائل کر دے۔ پھر فرمایا میرے مولا نے کو رزق بھی عطا فرما۔ یہ ہے دعا جو ذریت کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، نسل کے لیے ہے، کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ لوگ میری اولاد سے محبت کریں، یا اللہ میری اولاد تیری عبادت گزار بندوں میں ہو، اور میرے پروردگار میری اولاد کو رزق بھی عطا فرما۔ ایک تو دعائے خلیل یہ ہے۔ پھر کعبے کو تعمیر کیا تو کعبے کی تعمیر کی اجرت کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کو مانگا کہ یا اللہ وہ رسول ربنا وابسفیم رسول، وہ رسول عطا فرما، ان میں سے وہ رسول عطا فرما، انہی کی اولاد میں سے وہ رسول عطا فرما جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو میں عرض کر چکا کہ مصطفیٰ کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، باقی تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف اور صرف میرے آقا نامدار مدنی تاجدار کی ذات پاک ہے۔ تو اجرت کے طور پہ خدا سے اللہ کا محبوب مانگا اور کہا یا اللہ اسے محبوس فرما، انہی میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، اس محبوب کو جس کے صدقے تو نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، بلکہ تیرا اعلان کہ لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اس محبوب کو محبوس فرما۔ اور تیسری دعا جو حرم کعبہ میں اللہ کے خلیل نے مانگی وہ یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انکا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کو بھی اللہ کے خلیل نے حرم کعبہ میں مانگا ہے۔ اور ناظرین یہ دعا کس درد سے مانگی تھی اللہ کے خلیل نے کہ رب ذوالجلال کو اپنے خلیل کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے خلیل کی دعا کو قرآن عظیم میں نازل کیا، اور تاجدار مدینہ کو اپنے دادا کی دعا اتنی پسند آئی کہ نماز میں اس کو شامل کیا۔ آج ہم بھی تشہد کے بعد دعا مانگتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، نماز میں مانگتے ہیں، جبکہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، اور بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں کسی اور کا خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر سرکار کا خیال آ جائے، بیل گھوڑے گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب والدین کا نام لیں گے تو خیال نہیں آئے گا، جب سرکار پر درود پڑھیں گے تو خیال نہیں آئے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تو ہے کہ خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹتی ہے، لیکن ہم غلاموں کا یہ عقیدہ ہے کہ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آست آیا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، اور تیری یاد ایسی با وفا ہوئی پس مرگ بھی نہ جدا ہوئی، تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ تو سرکار کی یاد تو ہر حال میں ہے، اور مومن کی پہچان بھی یہی ہے۔ تو دعائے خلیل حرم کعبہ میں یہ دعا مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، ماں باپ کے لیے دعا مانگنا، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، ایک مسئلہ ہے، لیکن کافر کے لیے دعا مانگنے کا حکم نہیں۔ لیکن جب کوئی مسلمان ہوگا یہ دعا مانگے گا، ماں باپ اس کے کافر ہیں، تو وہ دعا تو مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، لیکن یہ تو ان کے لیے ہے جن کے ماں باپ کافر تھے۔ دعائے خلیل اس میں والدین کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر تھے، کافر تھے، بت تراش تھے،
ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک تو فرمان رسالت ہے کہ میرا نور پاک پشتوں میں آیا، پاک رحیموں میں آیا، نہ میرے باپوں میں کوئی مشرک باپ ہے، نہ میری ماؤں میں کوئی مشرکہ ماں ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر تا حضرت عبداللہ پاکیزہ پشتوں میں میرا نور بھیجا ہے۔ سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک ساری مائیں پاک گزری ہیں، ان میں کوئی مشرکہ نہیں تھی۔ اور قرآن عظیم نے جو میں نے پچھلی بار عرض کیا کہ یہ جو مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ کہا، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اٹھانے کی میری عادت نہیں ہے، اٹھاتا اس لیے ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ تیرا رہنا سہنا اس شہر میں ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ آگے قرآن کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے باپ کی قسم، بیٹے کی قسم۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کے خاندان کے جتنے بھی آدم تک باپ بنتے ہیں نا، ان سب باپوں کی قسم ہے۔ مان لیا کہ سب باپوں کی قسم ہے، تو جب ہر باپ کی قسم ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، ہر باپ کی قسم ہے، تو خدا کافروں کی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ خدا تو شہر مکہ ہے، خدا کا گھر ہے، مطاف، عتیم، صفا، مروہ، حجر اسود ہے۔ خدا کہتا ہے محبوب اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیرا یہاں رہنا سہنا ہے، تیرے قدمین کی برکت کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ کے قرۂ ارض کا مرکز ہے مکہ، خدا کا گھر ہے، اور خدا کا پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، پہلا گھر ہے اللہ کا۔ خدا کہتا ہے محبوب قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیرا رہنا سہنا اس شہر میں ہے، تیری وجہ سے قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور یہاں بھی خدا فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم۔ کس باپ کی قسم؟ ہر وہ باپ جو تیری پشت میں ہے، جو تیری جن کی پشت سے تیرا نور آیا، ہر وہ باپ جس کے پشت میں تیرا نور قرار پکڑتا رہا، مجھے ہر باپ کی قسم۔ اللہ کافروں کی قسمیں نہیں اٹھاتا، اللہ قسم پھر کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، باپ کی قسم اور اس مولود کی قسم۔ قسم اٹھا رہا ہے محبوب کی، شہر کی، کہ شہر مکہ کی قسم تیری وجہ سے، باپ کی قسم تیری وجہ سے، تیری آمد کی قسم محبوب کہ تو دنیا میں تشریف لایا، تو باپ کی قسم خدا اٹھا رہا ہے، تو کافر کی قسم نہیں اٹھاتا خدا۔ مومن کی لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آزر، چونکہ قرآن پاک نے کہا ہے اس لیے باپ آزر ہیں، لیکن قرآن نے اب کہا ہے، والد نہیں کہا، والدہ نہیں کہا، اب چچا بھی بولا جاتا ہے۔ تو آزر چچا تھا، باپ آپ کے طارق ہیں، اور اس پر مفسرین کی گفتگو ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کے خلیل نے حرم کعبہ میں جہاں اولاد کے لیے دعا کی، مصطفیٰ کی آمد کی دعا کی، ذریت کی دعا کی، رحمت عالم کی آمد کی دعا کی، وہاں اللہ کریم نے اللہ کے خلیل نے اپنی اور اپنے والدین کی بخشش کی بھی دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اور ناظرین، اس دعا کی بارگاہ خداوندی میں کتنی مقبولیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے اسے قرآن عظیم میں نازل کر دیا کہ یہ دعا میرے خلیل نے مانگی ہے، میرے اس بندے نے مانگی ہے جس نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد میرے سامنے رکھ دی ہے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وادی منی میں لے گیا، خود قربان ہونے کے لیے
نارے نمرود میں چلا گیا، اور جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے میرے گھر کو بنایا، اب وہ خلیل مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بخش اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ اس لیے ناظرین، ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اور اس حدیث پر وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ قربان جائیں، بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری والدہ حیات ہے؟ عرض کی آقا حیات ہے۔ فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کر۔ جہاد سے بھی افضل ہے ماں کی خدمت، حج، روزہ، نماز، ان سے بھی افضل ہے نماز سے بھی افضل ہے ماں کی خدمت، ماں باپ کی۔ تو رحمت عالم نور مجسم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ماں وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ وہ عظمت والا ہے جس کی پیشانی کو دیکھنا عبادت ہے، حج کا ثواب ہے۔ جی ناظرین، عرض کرتا ہوں چھوٹی سی بریک، اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ لوگوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔
फूलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से. جی ناظرین، بریک کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب آپ کی لائنیں بھی آن ہیں. جو سیدہ نفیسہ کے وظیفے کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. جو اپنے نام کا اسم اعظم لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ والدین کی بخشش کی دعا کی ہے اللہ کے خلیل نے حرم کعبہ میں. ایک تو وہاں بھی جائیں جو لوگ جا رہے ہیں، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگیں کہ پروردگار میرے والدین کی بخشش فرما، تیرے خلیل نے تجھ سے یہ دعا مانگی ہے. چونکہ یہ کعبے کی زیارت، مقام ابراہیم کو دیکھنا اور مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنانا، وہاں نفل ادا کرنا، یہ ساری وہ ادائیں ہیں جو اللہ کے بندوں نے ادا کی ہیں. تو جب تو بھی یہ نفل پڑھ رہا ہو، طواف کر رہا ہو، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہو، جس حجر اسود کو مصطفیٰ کریم نے چوما ایک بار، جس کے بارے میں فاروق اعظم نے کہا کہ یہ حجر اسود جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے، تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، پتھر ہے تو. لیکن مولا کائنات نے کہا نہیں عمر، یہ حجر اسود ہے، نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، آنے والوں کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، قیامت کے دن بخشش کی سفارش بھی کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، الحجر اسود یمین اللہ، حجر اسود میرا ہاتھ ہے. تو اس لیے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے. ناظرین، مصطفیٰ کریم نے چوما حجر اسود کو، وہ ہر آنے والے کو جانتا ہے، ہر کسی کو پہچانتا ہے. لیکن قربان جائیں، جس کو مصطفیٰ نے ایک بار چوما وہ تو ہر آنے والے کو جانتا ہے. جس میرے آقا حسین کو مصطفیٰ کریم نے 7 برس چوما ہے، پھر اس کی پہچان کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کا مرتبہ اور شان کیا ہوگا. حسنین کریمین کو مصطفیٰ چومتے تھے، سونگتے تھے. ریحانہ فی الجنہ، ریحانہ فی الدنیا کہا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، جنت کے بھی دنیا کے بھی. ابن رسول ہیں حسنین کریمین، سونگتے حضور، زہرا بطول کو بھی سونگتے. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، فاطمہ کا بوسہ لیتے ہو پھر سونگتے کیوں ہو؟ فرمایا اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ زہرا ہے، جنت کی کلی ہے، اس کے بیٹے پھول ہیں. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول، زہرا کلی، حسنین پھول ہیں. ریحانہ فی الجنہ کہا، یہ جنت کے پھول ہیں. تو آپ کو اللہ جانے کی سعادت نصیب کی ہے تو حرمین میں کھڑے ہو کر کعبے کی زیارت کریں. النظر الی کعبۃ عبادۃ، اس کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر دعائے خلیل کریں حرم میں کھڑے ہو کر کہ مولا یہ بھی تیرے خلیل کی دعا ہے، اسے قبول فرما، میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما. ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قیامت کے دن آنے والے مسلمانوں کی بخشش، میرے والدین کی بخشش، میری بخشش، میری ذریت کی بخشش، میری اولاد، والدین، مجھے اور مصطفیٰ کی امت کو بخش دے میرے مولا. یہ ہر کسی کے دل میں دعا دل سے نکلنی چاہیے، اخلاص سے نکلنی چاہیے. علامہ حقی فرماتے ہیں
کہ والدین کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر حقی فرماتے ہیں کہ والدین کو نام لے کر نہ بلائیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھیں، حیا کرتی تھی۔ بچہ ہو جائے تو بیٹی یا بیٹا پھر اس کے باپ کا نام لیتی کہ فلاں کے ابو بات سنیں یا فلاں کے ابو کو بلاؤ۔ عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھیں۔ آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، نام لینا اور روب سے لینا، گرج کر لینا، یہ ایک رواج بن گیا کہ شوہر کو ایسے بلانا جیسے کسی چھوٹوں کو بلایا جاتا ہے۔ پہلے عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھی۔ جی گل سنو ایسے کہتی، فلاں کے ابو بات سنو۔ اگر اولاد ہو جائے تو بچے کے نام سے منسوب کرتے، اولاد نہیں ہے تو ادب سے بلاتی تھی۔ اسی طرح حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا نام نہ لو، یہ مروت کے خلاف ہے، بلکہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی اپنی ماں کا نام لے کر بلائے یا باپ کا نام لے کر بلائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ والدین کو نام سے نہ پکارو، اب کہو، باپ کہو، کہو، ماں کہو۔ اس لیے باپ کو، ماں کو ادب سے بلاؤ، احترام سے بلاؤ۔ پھر فرمایا ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ اولاد اپنے والدین کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے اور ان کے سامنے اونچا نہ بولے۔ قرآن جو اف کہا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ جی السلام علیکم۔ السلام شاہ صاحب، میں نے اپنے لیے نا اس میں مبارک لینا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ناصرہ آسم۔ کیا؟ ناصرہ آسم۔ ناصرہ آسم جی۔ ناصرہ میں ابھی دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس موجود ہے نا جی تو ابھی میں دیکھتا ہوں، نہیں تو پھر آپ رابطہ کر لینا، پھر میں نکال کے دے دوں۔ ناصرہ بتایا آپ نے؟ جی ٹھیک۔ اس کا یہ ہے طریقہ جی کہ 41 ڈے تو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی پابندی یہ ہے کہ اپنا اسم اعظم آپ نے کسی کو بتانا نہیں، جی پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، جی کسی ایک کام کی نیت کر لیں کہ 41 ڈے میں یہ میرا کام ہو جائے۔ جی بیف نہیں کھانا 41 ڈے، جی اور 41 ڈے 10 مسکینوں کو روز کھانا کھلانا ہے۔ جی پھر یہ آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی مکمل۔ جی اس کے بعد پھر جتنی تعداد میں بتاؤں گا نا، اپنے لائف میں اسے پڑھتے رہنا ہے۔ جی پھر جب آپ اس کی عامل بن جائیں گی نا، جی آپ کو باڈی میں کیفیت محسوس ہوا کرے گی۔ جی اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ اس کی عاملہ ہیں۔ جی اب جس کام کا بھی آپ ارادہ کریں گی نا جی کہ یہ میرا کام ایسے ہو جائے، جی تو اللہ کریم وہ کام ایسے ہی کر دے گا۔ انشاءاللہ۔ اپنے آپ کے نام کا ہے یا کبیر ہو یا باقی ہو، جی کیا ہے؟ یا کبیر ہو یا باقی ہو۔ یہ 445 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، جی 445 مرتبہ۔ جی شاہ صاحب بالکل۔ یا کبیر ہو یا باقی ہو، جی 445 مرتبہ 445۔ جی شاہ صاحب، اور پتہ کرنا تھا کس سے بھی نماز کے ٹائم پڑھنا ہے؟ یہ وظیفے کی ایک بات یاد رکھے، جی میں نے عرض کیا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، جو وقت جو نماز آپ کو ایسی سوٹ کرے کہ جس سے آپ یہ میرا خیال ہے 10-15 منٹ کا کام ہے، 10 منٹ کا، وہ کوئی بات نہیں شاہ صاحب تو کر اب لیں۔ وہ تنہائی ہو، جی کسی سے بات نہ کرے پڑھتے ہوئے۔ 41 ڈے تو پابندی ایسے کرے، جی ٹھیک ہے۔ تو 41 ڈے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی لگن بھی ہو جائے گی جی اور اس کی کیفیت بھی بن جائے گی۔ شاہ صاحب پر لائف پڑھنا؟ جی جی پوری زندگی پڑھنا ہاں، پوری زندگی پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ کے سیم نام نماز کا ہو، جی وہی ٹائم ہو سیم؟ کیا؟ میں نے کہا پوری زندگی سیم ٹائم ہو؟ نہیں، ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی ٹائم؟ کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھ لیں۔ جی یہ 41 ڈے تو آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں، مثلا گوشت نہیں کھانا بڑا، بیف والا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جی اور کسی ایک کام کی نیت کر لیں، جی ٹھیک
تو آپ نے اپنی زبان سے کسی کو اپنے اسم اعظم نہیں بتانا. جی بالکل نہیں. اور شاہ صاحب میری بیٹی کے لیے پہلے بھی 2 بار بی بی نفیسہ کے وظیفے کی اجازت لی تو اس سے میری بیٹی کو تھوڑا رام آیا لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں نہ ہوئی, تو اس کے لیے پلیز ہاں دعا اس کے کریں. لیے دعا بھی کرتا ہوں. دوبارہ اجازت لے لیں, پڑھیں. اس کو ہے کیا؟ وہ بولتی ہی نہیں شاہ صاحب, 5 اچھا سال اچھا کی ہے. اچھا. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی ہاں نا. ہاں ہاں. تو لیکن اللہ ناصرہ پاک دعا آپ کو کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حبیب کے صدقے گویائی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ. سیدہ نفیسہ پاک کے صدقے اللہ اپنی بیٹی کو بولنا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے یہ وظیفہ بھی پڑھیں, جی اور یہ تیری زندگی کا پوری زندگی کا ہے, اس میں ناصرہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. آمین. خدا حافظ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بولنا عطا فرمائے. جی ناظرین, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. جس طرح بارگاہ رسالت کے آداب خدا نے بتائے ہیں نا, کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جس طرح والدین, جس طرح حضور کی بارگاہ میں جانے سے اونچی آواز کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آہستہ بولے, اونچی آواز نہ کریں, اسی طرح والدین کے سامنے بھی فرمایا کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو, ان کی آواز سے پست آواز کرو, نیچے آواز رکھو, اور والدین کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں اور ان کے سامنے اونچا نہ بولیں. آج کل کے لڑکے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں, یہی میرے آقا نے فرمایا. حضور نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں, فرمایا جب لونڈیاں آقا پیدا کریں گی تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. لونڈیاں آقا پیدا کریں گی. عرض کی یا رسول اللہ لونڈیاں کیسے آقا پیدا کریں گی؟ فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ پر روب ڈالے گی, بیٹا اپنی ماں کے اوپر روب ڈالے گا, اس کو اپنی خادمہ نوکر سمجھے گا, جھڑکے گا, اس کو جو حکم دے گا وہ ماں کرے گی, تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب قیامت قریب ہوگی. لونڈیاں اپنے آقا پیدا کریں گی, بیٹے ماں پر روب ڈالیں گے, بیٹے ماں پر حکم چلائیں گے. اور میرے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھر گھر کی یہ کہانی ہے اس وقت, بچہ ماں پر روب ڈالتا ہے. کچھ مائیں میرے پاس آتی ہیں دعا کے لیے, کہتی ہیں اولاد بچہ جو ہے وہ مانتا نہیں, روب ڈالتا ہے, پیسے چھین لیتا ہے, نشہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی آواز سے اونچا نہ بولو, ان کی آواز سے نیچا آواز کرو. نہایت عاجزانہ لہجے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں عرض کرو. کسی کے ماں باپ کو گالیاں نہ دے. جب تو کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو جواباً وہ بھی تیرے ماں باپ کو گالیاں دے گا. فرمایا جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کتنے بد نصیب ہیں. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا جب تو کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو جواباً وہ بھی تیرے ماں باپ کو گالیاں دے گا. تو اس لیے وہ گالیاں جو تو نے کسی کے ماں باپ کو دی, جواباً اس نے تیرے ماں باپ کو گالیاں دی, تو نے ہی ایسا کام کیا تب تیرے ماں باپ کو گالیاں ملی ہیں نا. پھر میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی طرف محبت و شفقت اور نہایت مہربانی سے دیکھیے, پیار سے دیکھو اپنے ماں باپ کو, پیار سے, محبت سے. ان کے چہرے کو دیکھو تو مسکراؤ, ادب سے سلام کرو, گردن جھکاؤ, باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لو, ماں کے قدموں کا بوسہ لو. فرمایا جب تم اپنے ماں باپ کی زیارت کرو تو تم پیار سے دیکھو تو حج کا ثواب ملے گا. اس لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی طرف محبت اور شفقت سے, نہایت ادب سے, عاجزانہ انداز سے دیکھو اور سلام عرض کرو. ہاتھ ملا کے, آج کل تو بیٹے سلام ہی نہیں کرتے. ڈیڈ کو سلام, ڈیڈ بھی بڑی مشکل سے کہتے ہیں, بڑے اوکھے ہو کے کہتے ہیں ڈیڈ. لیکن کبھی ابو جی بڑے پیار سے, ابا جان, ابو جی, والد صاحب, یہ بڑے پیار کے الفاظ تھے. اور آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھا نہیں؟ خدا کی قسم تو پیار سے دیکھ,
پھر دیکھ تیرے کریم کی تجھ پہ رحمت کتنی برستی ہے، تیرے مالک کا تجھ پہ کرم کتنا ہوتا ہے۔ ارے ماں باپ کے چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ کہاں حج پہ جانا، احرام باندھنا، طواف کرنا، منا اور فات میں جانا، مشقت اٹھانا، بھوکا پیاسا رہنا، کہاں گھر بیٹھے بٹھائے اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھنا، نہ سفر، نہ مشقت، نہ بھوک و افلاس، نہ وہ طواف کعبہ، بس دیکھتے جاؤ، ثواب لیتے جاؤ، پیار کرتے جاؤ ماں باپ سے، حج کا ثواب لیتے جاؤ۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کی طرف محبت و شفقت سے دیکھنا یہ حج کا ثواب بھی ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرو، کسی دوسرے کے سپرد نہ کرو۔ آج کل ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ماڈرن اولاد نوکرانی رکھ لیں گی، غلام رکھ لیں گے، درویشنی رکھ لیں گے جو خدمت کرے گی۔ نہیں، ماں باپ کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرو۔ ارے یہ وہی ماں باپ ہیں جو اپنے منہ سے نکالتے تھے تیرے منہ میں ڈالتے تھے۔ جب تو پیشاب کرتا سردی کی راتوں میں، یہ ناپیوں کا زمانہ نہیں تھا، یہ ناپیاں واپیاں نہیں ہوتی تھیں، رات کو بچے پیشاب کرتے، بستر بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، بستر گیلے ہو جاتے، سردی ہوتی، اور یہ ہیٹر ویٹر کا بھی موسم نہیں تھا کہ بجلی تھی ہیٹر لگ جاتے تھے، شدت کی سردی۔ قربان جائیں ماں کی شفقت پر، ماں اس گلے پیشاب والی جگہ پہ خود سوتی اور سوکھی جگہ پہ اپنے بچے کو سلاتی۔ فرمایا یہ وہی ماں باپ ہیں جو تجھے بچپن میں پیار سے پالتے تھے، تو 100 بار پوچھتا امی یہ کیا ہے، ماں جھڑکتی نہیں تھی، بیٹا یہ چڑی ہے، کوا ہے، فاختہ ہے، فلاں ہے، جتنی بار بھی پرندوں کے بارے میں پوچھے، جانوروں کے بارے میں پوچھے، وہ ماں تجھے بتاتی تھی۔ آج کا بچہ ماں اگر دوسری بار پوچھے بیٹا تو نے کیا کہا، یا یہ کیا چیز ہے، مثلا ہم لوگ انٹرنیٹ نہیں جانتے، آج کے جو انٹرنیٹ آ چکا ہے، یہ ٹی وی کا سسٹم، یہ موبائل کا جو سسٹم آ چکا ہے، تو کسی بچی سے دوسری بار پوچھے نا کوئی باپ یار یہ مجھے سمجھا دے کیسے ہے، تو کہتے ہیں ابا پڑھ لینا سی، تجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، جھڑکتا ہے باپ کو، ناراض ہوتا ہے۔ ارے نادان، جس کو تو ناراض ہو رہا ہے نا، اس کو دیکھنا تیرا حج ہے، اس سے پیار کرنا تیری عبادت ہے، اس کے پاس بیٹھنا عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ جسے تو حقیر سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ کے جس کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ماں باپ سے نفرت کرنے والوں، اگر بقا چاہتے ہو، اپنی بخشش چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ سے محبت کرو، پیار کرو، قریب بیٹھو، ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں کا بوسہ لو، ہاتھ کا بوسہ لو، ادب سے ان کی خدمت میں بیٹھ کر پوچھو کوئی چیز چاہیے۔ ارے تجھے وہ بچپن میں 100 بار پوچھتے تھے، تو لے کے چیز پھر روتا تھا، پھر لے کے دیتے تھے، تو جتنی چیزیں چاہتا اس کے پاس وسائل نہ تھے پھر بھی لے کے دیتا تھا، کسی سے مانگتا، مزدوری کرتا، ادھار لیتا، تیری خواہشات کو پورا کرتا۔ بچی کہتی ہے میں نے آج یلو کپڑے پہننے ہیں، پنک پہننے ہیں، میرے اسکول کی ڈیمانڈ ہے، ماں کہتی ہے اچھا بیٹا میں جہاں سے بھی لاؤں گی، باپ کہتا ہے بیٹا فکر نہ کر، میں تجھے یہی چیز جو تیری ڈیمانڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، جو کوئی آج کا سسٹم ہے، گیمیں ہیں، تیرے والدین تجھے لے کے دیتے رہے۔ آج تیرا وقت آیا ہے اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمائی نہیں کر سکتے، تو ان کو جھڑکتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا ماں باپ کی خدمت خود کیا کرو، کسی کے سپرد نہ کرو۔ انسان کو اپنے ماں باپ، استاد اور پیر و مرشد کی خدمت سے آر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت کرنا اپنے شیخ کی، استاد کی، ماں باپ کی، استاد ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے، شیخ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، پالا پوسا، استاد نے تجھے علم سے آراستہ کیا، شیخ نے تجھے صراط مستقیم دیا۔ اس لیے یہ سارے مراتب ہیں، ان کا ادب کرنا، خود خدمت کرنا، خود خدمت کرنے میں کوئی اپنی آر نہ سمجھنا، اسی طرح مہمان کی خدمت بجا لانا، ماں باپ کے آگے بھی نہ چلے، ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ بچے آگے چلتے ہیں،
ماں باپ پیچھے چلتے ہیں، یہ بھی حکم ہے کہ ماں باپ کے پیچھے چلا کرو، ماں باپ کے آگے نہ چلا کرو۔ جی ناظرین، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دعائے خلیل ہے، حرم کعبہ میں ہے، بخشش کے لیے، والدین کے لیے، جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے خلیل نے دعا کی ذریت کے لیے، پھر دعا کی مصطفیٰ کی آمد کے لیے۔ سرکار خود فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اور تیسری دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی تابع داری فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے تمام ناظرین کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ کریم پروردگار تمام ناظرین کی جملہ جات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ دعا کے لیے کہتی ہیں، نوجوان، یا اللہ پاک سب کو اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری عطا فرما، اور ہر والدین کو اپنی اولاد خوشیاں عطا فرما۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں اماں جی حمیدہ کے لیے، بہن سغرا کے لیے، چوہدری اکرم کے لیے، آسیہ کے لیے، فردوس کے لیے، نسیم کے لیے، سب کے لیے دعائے زیبا کے لیے یا اللہ پاک سب کی حاجات پوری فرما۔ اور خصوصی طور پہ میں اپنی مخدومہ قبلہ آپا جی کی صحت کی، دراز عمر کی میرے مولا تیری بارگاہ سے خیرات مانگتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے، بما برادران کے، یا اللہ سب کو شفا، تندرستی، دراز عمر، ڈی ایم کے لیے، پوری ٹیم کے لیے، خاص کر کے پاکستان کے لیے میرے مولا وطن عزیز کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، مچھر کے عذاب سے، پانی کے سیلاب سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ کشمیر والوں کے لیے بھی دعا ہے، فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، میرے مولا سب کے کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔